بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت خال اور شاذ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سائنس کی دنیا میں رہے اور ادب کی دنیا میں بھی اتنا ہی نمایاں اعزاز حاصل کرے۔ یہ قدیم یورپ تھا، جرمنی نقشے پر موجود نہ تھا، ریاستوں میں بٹا ہوا، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں یونیفائی ہو کر جرمنی کی ریاست میں بدل گئیں۔ ایک مڈل کلاس فیملی اور فرینکفرٹ شہر میں 1749 ایک بچے نے جنم لیا جس کو گاؤت یا گوتھا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سب کانٹیننٹ میں اسے گوئٹے کہتے ہیں۔ انہوں نے اپلائیڈ فزکس میں ایم ایس سی کیا، ہسٹری میں ایم اے کیا، سائنسدان تھے وہ، اسٹیٹس مین، آؤٹ اسٹینڈنگ کرٹک اور نیچرل فلاسفر۔ اپنے افکار سے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ جرمنی ان پر فخر کرتا رہا ہمیشہ۔ سول سرونٹ رہے، فائنانس سیکرٹری رہے، اور لوگ انہیں جرمنی کا ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کہتے تھے۔ جیسے ٹولسٹائی نے اینا کرینا اور وار اینڈ پیس جیسے ناول لکھ کر ادب کی دنیا میں جو ابھی تک دمک رہے ہیں، گوئٹے نے بھی ایک ناول لکھا جس کا نام تھا دی سوروز آف ینگ وردر۔ نیپولین نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے اس ناول کو 7 بار پڑھا۔ نیپولین گوئٹے سے بہت متاثر تھا، کئی بار ملاقات کی، مگر گوئٹے نے ہمیشہ مشرق میں ہی انٹلیکچوئل ریفیوج کو سیکھ کیا اور یہیں وہ کمفرٹیبل تھے۔ انہوں نے ایسٹ ویسٹرن دیوان لکھا۔ دراصل گوئٹے حافظ شیراز سے متاثر تھے، اور انہوں نے جب یہ دیوان لکھا تو اس کے جواب میں اقبال جو جلال الدین رومی سے متاثر تھے، انہوں نے پیام مشرق لکھی اور اس کا انتساب گوئٹے کے نام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال ویسٹ کے لیے ایک تحفہ، ایک گفٹ تھے، اور گوئٹے مشرق کے لیے ایک گفٹ۔ گوئٹے نے قرآن پڑھ کر کہا تھا، اگر یہ اسلام ہے تو ہم میں سے ہر صاحب فکر انسان مسلمان ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک استاد پروفیسر کیتھرینا مومسن، جو لٹریچر کی استاد ہیں اور گوئٹے پر ایک ایکسپرٹ اور اتھارٹی کی حیثیت کی حامل، انہوں نے لکھا کہ اپنی اوائل عمری ہی میں گوئٹے نے نہایت سنجیدگی سے مطالعہ قرآن شروع کر دیا تھا، اور 23 سال کی عمر میں انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت میں ایک نظم لکھی، اور جب ان کی عمر 70 سال تھی اس وقت بھی وہ نزول قرآن کی شب کو سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پروفیسر کیتھرینا مومسن جو ایک ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے یہ باتیں ایک کتاب میں لکھیں، اور کتاب کا نام تھا گوئٹے دی مسلم۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی اس 23 سال اور 70 سال کی عمر کے درمیانی عرصے میں بہت سی ایسی ایویڈنسز ملتی ہیں کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ ویسٹ ایسٹرن دیوان جس میں 250 پوئمز لکھی انہوں نے، اور وہ ایران کے حافظ شیراز سے متاثر تھے جس پر پہلے بات ہو چکی۔ تو جب لوگوں نے ان پر شک کیا کہ کیا وہ مسلمان ہیں تو ان کی طرف سے انکار نہیں تھا، حالانکہ اس دور میں عیسائی معاشرے میں، اور وہ بھی گوئٹے جیسے پرومیننٹ انسان کا، ایسا اظہار غیر معمولی دلیرانہ بات تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ گوئٹے قرآن کی لنگوسٹک بیوٹی سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے مزید لکھا کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ گوئٹے ٹرولی سبلائم کے الفاظ کس تحریر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کو احساس ہوگا کہ وہ قرآن کو
اور قرآن کے اسلوب کو کس درجہ پر پا رہے تھے، انہوں نے اس کے لیے ٹرولی سبلائم کے الفاظ استعمال کیے اور ایلیویٹڈ سٹائل انہوں نے کہا اس کو۔ گوئٹے نے ایک بار 1820 میں ایک جرمن میوزیشین کو خط لکھا جس میں ایک جملہ تھا، I cannot say thing more than I try to keep myself in Islam۔ اور اسپرچولی گوئٹے اسلام کے نظریہ توحید کے بہت قریب اور تثلیث کے نظریے کو ذہنی طور پر ریجیکٹ کر چکے تھے، اور وہ بہت متاثر تھے نظریہ توحید سے، اور اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی اچیومنٹ قرار دیتے رہے۔ اور انہوں نے پھر ایک خط لکھا اپنے ایک ہم عصر ہرڈر کو، جو کہ 1772 میں انہوں نے لکھا، جس کے اس خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ I would like to pray like Moses in the Quran, Lord make room in my narrow breast۔ یہ قرآن پاک کی 20ویں سورت طٰہٰ کی آیت ہے، اور اس دعا یہ مکمل یوں ہے، قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جس کا مفہوم ہے اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ سکیں میری بات۔ پروفیسر امیریٹس کیتھرینا لکھتی ہیں کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوئٹے خدا کا پیغمبر تسلیم کیے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک سوئس تھیولوجین جس کا نام لیواٹر تھا، اس کو ایک لمبی بحث پر لے لیا، جس کا موضوع تھا کیا ہم حضرت عیسیٰ کو سول مسیحا آف گاڈ کے طور پر تسلیم کر لیں، یا ان کے بعد یہ مشن خدا کسی اور کو بھی سونپ سکتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور پیغمبر بھی آ سکتے ہیں۔ اور گوئٹے نے لیواٹر کے متعصبانہ مسیحی رجحان کے باعث اس سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ وہ لیواٹر سے متفق نہ ہو سکے۔ پروفیسر مزید لکھتی ہیں کہ وہ اسلام کے عقیدہ توحید سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، ان کی تحریروں سے اس کا یقین ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے گوئٹے کے الفاظ کا حوالہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے متاثر تھے، اور لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was to depart from this world, high-souled, worthy of admiration, purifying the doctrine and establishing his empire۔ اور انہوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ گوئٹے ڈاکٹرن آف دا یونٹی آف گاڈ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جو پیغمبر اسلام نے دیا، بہت متاثر تھے، اور ان کی مین اچیومنٹ خیال کرتے تھے اس کو۔ اور مجھے یقین ہے پروفیسر کیتھرینا نے کہا کہ گوئٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر تسلیم کرتے تھے۔ قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوئٹے کے اپنے الفاظ ہیں، ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a prophet and not a poet, and therefore his Quran is to be seen as divine law and not as a book of human being made for education or entertainment۔ ایک نقاد نے گوئٹے کے بارے میں لکھا، After Henry Stubbe, the second important figure who discussed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a positive manner is the great German poet Goethe. Author of the West Eastern Divan, Goethe expressed his positive feelings and interpretation of Islam and its prophet in poetic form.
In his poem entitled Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's Song, which he wrote in 1773, he praises the Prophet. He also uses the phrase Muhammad, the best of the mankind. Goethe also started to write a book on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, but was not able to finish it before he died. Due to the very positive view of Islam and the Prophet in this work, some have argued that Goethe had converted to Islam before he died.